سب سے پہلے خبر دیں گے، ہائی اوکٹین فیول پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافے کا فیصلہ۔ لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی اوکٹین فیول پر اب سے 300 روپے فی لیٹر لیوی کا اطلاق ہوگا، جبکہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں کیا گیا ہے۔ فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق عوام کو اس بچت سے ریلیف دیا جائے گا۔ فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا، ملک کا امیر ترین طبقہ بوجھ اٹھائے گا۔ فیصلے سے پبلک ٹرانسپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ نچلے اور درمیانے طبقے کے زیر استعمال عام گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی، صرف لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی اوکٹین فیول کی قیمت بڑھائی گئی۔ ہائی اوکٹین کی قیمتوں کے حوالے سے وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا اور متعلقہ وزارت کو اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دنیا مشکلات سے دوچار ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کیا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ مستحق طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس قسم کی مشکلات سے ہم دوچار ہیں۔ اب تک حکومت 69 بلین کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے یوزنگ آر اون فسکل ریسورسز۔ ہم کس طرح ہماری آل ایفرٹس آر فوکسڈ، ہم بالکل مرکوز ہیں کہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ دیر از نو سپلائی ڈسرپشن ان دا چین۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بالکل کہا اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ وی آر ویری کمیٹڈ کہ ہمارے جو اہل وطن ہیں ان پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں اور اس لیے ہمیں ایک اسٹرکچرل سلوشن کی طرف جانا ہے، ایک پائیدار اور کچھ دائمی اقدامات لینے ہیں تاکہ ہم اس صورتحال کو اس کو تھوڑا سا پرماننس کی طرف لے کر جا سکیں۔ اب کچھ ذکر کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال کا۔ تو عراق میں مسلح گروہ اصحاب کہف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی عراقی شہر اربیل میں واقع اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے دفتر کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ گروہ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی آج کی گئی، تاہم اس کے مزید تفصیلات یا نقصانات کے بارے میں کوئی تصدیق شدہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہریوں کو عراق بھر میں امریکی فوجی اڈوں سے دور رہنا چاہیے۔ موساد کی جانب سے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں ایک فوجی اڈے سمیت ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے والے مقام کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹیلی گرام پر جاری ایک پیغام میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ رات کیے گئے حملوں میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جو ایرانی حکومت کے ماتحت سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں نئے حملوں کی رپورٹس موصول ہو رہی ہیں، جس کے بعد ایرانی میڈیا کے مطابق مشرقی تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ ایران کو نقشے سے مٹانے کا وہم دشمن کی مایوسی کا عکاس ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بڑا بیان، کہا دھمکیاں دہشت گردی کے حربے ایرانی قوم کو کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز ہماری خود مختاری کا احترام کرنے والے تمام ملکوں کے لیے کھلی ہے، دشمن کے کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند نہیں ہے، تاہم جہاز رانی میں ہچکچاہٹ اس وجہ سے ہے کہ انشورنس کمپنیاں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ کے خدشات کے باعث خوف کا شکار ہیں، نہ کہ ایران کی وجہ سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہ کوئی انشورنس کمپنی اور نہ ہی کوئی ایرانی مزید دھمکیوں سے مرعوب ہوگا۔ سمندری راستوں کا آزادانہ آمد و رفت اس وقت تک ہی ممکن ہے جب تک تجارت کی آزادی کا بھی احترام نہ کیا جائے۔ اگر ان اصولوں کا احترام نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بھی اسی نوعیت کے ہوں گے۔
ایران کے اول نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ملک میں توانائی اور خوراک کے ذخائر مکمل طور پر مستحکم ہیں اور کسی قسم کی کمی یا بحران کا خدشہ نہیں ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اپنے بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ توانائی، ایندھن اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہے۔ محمد رضا عارف کا کہنا تھا کہ عوام کی معمول کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترسیلی نظام، بینکاری خدمات اور ادائیگی کے نظام بلا تعطل کام کر رہے ہیں اور ملک میں معمولات زندگی حسب معمول جاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر اور مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو راس ہیریسن کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رد عمل کا بارہا غلط اندازہ لگایا ہے اور وہ جنگ سے پہلے اور اس کے دوران بھی ایرانی اقدامات پر حیران ہوتے رہے۔ الجزیرہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ٹرمپ کو توقع تھی کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا، جس میں سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت بھی شامل تھی، تب بھی ٹرمپ کو حیرت ہوئی کہ ایرانی نظام نہیں گرا۔ راس ہیریسن کے مطابق ٹرمپ کے غلط اندازے آئندہ مزید خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ایران نہایت حکمت عملی کے ساتھ پیچیدہ انداز میں کھیل رہا ہے۔ ابتدا میں کشیدگی کا تعلق اسرائیل یا امریکی اڈوں پر حملوں سے تھا، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے اور ایران نے خود کھیل کے اصول طے کر لیے ہیں، جہاں اصل دباؤ کا مرکز آبنائے ہرمز بن چکی ہے، جو اس وقت ایران کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسرائیل کے فوجی اندازوں اور ایرانی صلاحیتوں کے حوالے سے سوال دوبارہ زیر بحث آ گیا ہے، کیونکہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے قصبوں اراد اور ڈیمونا کو نشانہ بنایا ہے، جو ایک جوہری تحقیقاتی مرکز کے قریب واقع ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایران کے نیتنز نیوکلیئر پلانٹ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کیا گیا، جو اصفہان صوبے میں واقع ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ایران کی کشیدگی ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے ماضی میں غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے، لبنان اور دیگر علاقوں میں مسلسل فوجی کارروائیاں کی ہیں، لیکن حالیہ ہفتوں میں پہلی بار اسرائیلی عوام کو اس سطح کی براہ راست جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا اسرائیل نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگایا تھا یا نہیں؟ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 24 گھنٹے باقی ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ آیا تہران پسپائی اختیار کرے گا یا نہیں؟ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے تیل بردار جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پر نہ کھولا تو وہ ایرانی بجلی گھروں پر حملوں کا حکم دے سکتے ہیں، جسے ماہرین ایک بڑی کشیدگی قرار دے رہے ہیں۔ تہران یونیورسٹی کے مغربی ایشیائی مطالعات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر حسن احمدیان کے مطابق آبنائے ہرمز پہلے مکمل طور پر کھلی ہوئی تھی، تاہم ایران اس صورتحال میں اس وقت آیا جب اس کے خلاف جنگ مسلط کی گئی۔ اب آبنائے ہرمز ایران کے لیے امریکہ کے خلاف ایک بڑا دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بن چکی ہے اور فی الحال ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا۔ دوسری جانب ٹرمپ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی سے طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، لیکن ایرانی حکام پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں کہ اگر بجلی گھروں پر حملے کیے گئے تو اس کے جواب میں خطے بھر میں بشمول اسرائیل اور وسیع پیمانے پر جوابی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔